والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ عز وجل هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. دین بھلائی ہے. اس سلسلے کا ہمارا 15واں مقالہ عقیدہ ختم نبوت اور اس کے بیان کی اہمیت اللہ کے ہاں اور قرآن حکیم میں. اس کا یہ تیسرا حلقہ ہے. حق تعالی شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولین اور آخرین کے لیے قرار دی. اس سلسلے میں قادیانیت نے جو تحریف کی ہم اس طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. قادیانیت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 14ویں صدی میں تحریف کر کے اس کی 2 صورتیں پیش کی اور کہا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین کے لیے الگ بعثت ہے، پھر آخرین کے لیے الگ بعثت ہے. پہلی صدی سے 14ویں صدی تک کی بعثت کو قادیانیت نے پہلی یا اولین بعثت کہا، پھر اس کے بعد والی بعثت کو ذلی اور بروزی کہا اور اسے مرزا غلام احمد کی صورت میں قرار دیا. اس کی تفصیل بھی ہم نے مستقل طور پر مغالطۃ القادیانیہ فی البعثہ للاولین والآخرین، اس کے اندر اس کی تفصیل ہم نے ذکر کی ہے، اس کا مراجعہ بہتر رہے گا. مگر یہاں پر ہم اتنا عرض کر دیں کہ قادیانیت کا یہ تصور آپ کے خاتم نبوت ہونے، آپ کے رحمت للعالمین ہونے اور آپ کی نبوت و رسالت کے پوری انسانیت کے لیے ہونے کے اس قرآنی بیان اور اعلان کی کھلم کھلا مخالفت ہے اور اس کا انکار ہے جسے قرآن کی 20 آیات بیان کر چکی ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف اس کا رسول ہوں. پھر یہ کہنا کہ میری بعثت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے بشیر و نذیر آپ کو بنایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا. تو قادیانیت کا آپ کی بعثت کو 2 شقوں میں تقسیم کرنا کہ پہلی بعثت تو اصل حضور آئے اور دوسری بعثت یہ کہ حضور کا ذل اور بروز آیا مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں. تو یہ قادیانیت کا عقیدہ ان آیات کا کھلا انکار ہے جن میں آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے لیے
اور آپ ہی رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے، اور آپ ہی بشیر و نذیر ہیں تمام انسانیت کے لیے۔ جن آیات میں ان امور کا بیان ہوا ہے، قادیانیت کا یہ دو بیشتوں کا تصور قرآن حکیم کی ان آیات کا کھلم کھلا انکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ امت مسلمہ کے خیر الامم ہونے، اس کے خاتم الامم ہونے، اور امت محمدیہ کے ہر دور میں وظیفہ نبوت، تعلیم و تربیت انسانیت کے عمل کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قائم ہے اور آج بھی موجود ہے، اس کا انکار ہے۔ لہذا یہ نظریہ الحاد فی آیات اللہ کا مظہر ہے۔ قادیانیت کا تو یہاں تک زعم ہے کہ قرآن ہی نہ رہا، توحید ہی نہ رہی، تعلیمات اسلام نہ رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کی خود ضمانت دے رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں نہ رہیں قادیانیت کے زوم میں، تو ان کو قائم کرنے کے لیے ان کے سلسلے کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی بروز محمد، عین محمد و احمد بن کر آیا، معاذ اللہ۔ بلکہ قادیانیت نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے وظیفہ رسالت کی بوجہ عدم وسائل کے تکمیل ہی نہ کر سکے آپ۔ سوال یہ ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے خود اس خاتم الشرائع کے تحفظ کی ذمہ داری لی، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن محفوظ رہے گا، اس کی تعلیمات محفوظ رہیں گی، تو پھر ان کے خاتمے کا دعویٰ تو اللہ اور رسول کی کھلم کھلا تکذیب ہے۔ قادیانیت کا یہ اسلوب قرآن و سنت کی صریحاً تکذیب ہے کہ اللہ اور رسول تو یہ کہیں کہ ہماری یہ شریعت خاتم الشرائع ہے، تا قیامت محفوظ رہنے والی شریعت ہے، اور قادیانیت کہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں رہا، نہ قرآن رہا نہ شریعت رہی۔ آخر تأمل کریں ابنائے ملت قادیانیت کہ کون سا دور اسلام کی تاریخ میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ کا یہ وعدہ جو برائے تحفظ دین ہے پورا نہ ہوا ہو، یا رسول اللہ کی یہ پیش گوئی جو برائے تحفظ دین ہے معاذ اللہ وہ غلط ثابت ہوئی ہو۔ اسلام کی تاریخ میں اس عالم میں قرۂ ارض کے کسی کونے میں جہاں پر جس شخص نے سر مو شریعت محمدیہ سے اعراض کیا، ہٹ کر کسی امر کو شریعت محمدیہ کہنے کی جسارت کی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے رجال کار کے ہاتھوں ہی اس کی تحریف کے ابطال کا نظم فرما دیا۔ ایسے رجال ابطال امت میں پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں ہر خلط کرنے والے کے خلط کو اور غلو کرنے والے کے غلو کو کھلے طور بیان فرما دیا، اور دین خالص کتاب و سنت میں سے اپنی اصل شکل میں محفوظ رہا، اس کی نصوص بھی محفوظ رہیں اور ہیں اور رہیں گی، اور ان کے مطالب و مفاہیم بھی تا قیامت محفوظ رہیں گے۔ اور امت کی نبوی تعلیمات کی بنیاد پر جو تربیت و تزکیے کا عمل جناب رسول اللہ نے شروع فرمایا وہ جاری رہا اور تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کی بعثت تا قیامت کے لیے بعثت ہے۔ آپ کے بعد کسی دیگر کی بعثت ایک فالتو تصور ہے، ایک اسلام سے
ہٹا ہوا تصور ہے، قرآن و سنت کے معارض و مخالف تصور ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اولین کے لیے مبعوث ہوئے، اسی طرح آخرین کے لیے بھی، جن کی آپ کے ہاتھوں براہ راست تعلیم کتاب اور تزکیہ اور تعلیم کا سلسلہ ہوا، وہ اس امت کے سرخیل، اصحاب عدول اور شریعت کے امین، بغیر کسی نقص کے اس کتاب و حکمت اور منہج تزکیہ کے محافظ رہے۔ پھر انہوں نے اس نبوی امانت کو اپنے بعد والوں کو دیانتداری کے ساتھ سپرد کیا، پھر ان کے بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو تسلسل سے یہ امانت منتقل ہوتی رہی، تا حال بھی ہو رہی ہے، تا قیامت ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور یہی اللہ کے اس وصف وَهُوَ العزیز اور اس کے ساتھ الحکیم، اس کی قوت کا مظہر ہے۔ اسی احسان عظیم کا اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں ذکر فرمایا اور سورہ جمعہ میں بھی، بلکہ دیگر صورتوں میں مکرر طور پر بیان ہوا، تاکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم تا قیامت محفوظ رہے، بعین ہی اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جس طرح اصحاب رسول نے سمجھا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کے بیان کی اہمیت یہی ہمارے اس مقالہ کا اصل موضوع اور عنوان ہے۔ ہم اس کے بیان کی مسلسل تاریخ کا کچھ اب ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کے بیان کا اہتمام، حق تعالیٰ شانہ نے جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کو اس قدر محتم بشان امر قرار دیا کہ آپ کی خاتمیت نبوت کا اقرار و اعلان عالم ارواح میں اس وقت ہو چکا جب ابھی انسان اول بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ امام احمد اپنی مسند میں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی مٹی گارے میں تھے۔ جناب محمد رسول اللہ پر شرف نبوت کے خاتمہ کا بیان و اعلان تمام انبیاء کی بعثت سے بہت قبل ہو گیا تھا، اگرچہ اس افضل الرسل نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی۔ آپ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، ان سب کی ولادت سے قبل ہی خاتم النبیین تھے۔ آپ کو یہ مقام خاتمیت حاصل تھا۔ اس ربانی فیصلے کے بعد اگر تمام کی بعثت آپ کی خاتمیت کے منافی نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس اقرار و بیان کے بعد آدم و دیگر انبیاء کی خلقت و آمد ہوتی رہی، حضرت عیسیٰ تک ہوئی، بعثت بھی ہوتی رہی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، مگر جب نبی خاتم سید الرسل جناب محمد رسول اللہ کی بعثت ہو گئی تو اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملنے کا حتمی ربانی فیصلہ اور اعلان ہوا، اور یہ اعلان قرآن حکیم نے یوں ثبت فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر
اللہ کی نبوت کو نبی خاتم سے پہلے پا لینے والے اہل سعادت حضرات، ان کی دوبارہ آمد نبی خاتم کی ختم نبوت کے معارض نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانیہ ہوگی، یہ آپ کی ختم نبوت کے معارض نہیں۔ لہذا قادیانیت کا یہ دھوکہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی تو ختم نبوت کے منافی ہے، یہ ایک باطل امر ہے، کیونکہ ان کی بعثت صاحب ختم نبوت کے بعد نہیں، ان سے پیشتر ہوئی ہے۔ ان کی آمد ختم نبوت کے منافی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ البتہ کسی کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ زعم ہونا کہ اسے نبوت ملی ہے، یہ ضرور عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت کرنا یا دیگر کذابین و دجالین کا ادعاء نبوت۔ پھر قادیانیت کا اس دعوے کے اس بات کی ناکام سعی کرتے رہنا، یہ بھی نبی خاتم کی ختم نبوت کے منافی مساعی اور کوشش ہے، کیونکہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی بعثت ایک مستحیل شرعی امر ہے، ایک ناممکن شرعی امر ہے، نہ اکتساب سے نہ کسی اور طریقے سے کسی کو تا قیامت نبوت مل سکتی ہے، کیونکہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت تا قیامت انسانوں کے لیے ابدی شریعت رہے گی، سرچشمہ ہدایت رہے گی۔ اسی لیے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ آپ ہی کی شریعت کی اتباع فرمائیں گے۔ رہا قادیانیت کا یہ زعم کہ آپ کی اطاعت کاملہ سے نبوت حاصل ہو، تو یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اس کا شریعت محمدیہ میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ تاریخ نبوت اور دین اسلام میں کسی بھی طرح سے امتی کا نبی بننا نہ پہلو میں ثابت ہے نہ بعد میں ثابت ہے، صرف یہ قادیانی جھوٹا فارمولہ ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عالم ارواح میں اعلان، پھر اس کے ساتھ ساتھ جملہ انبیاء کرام سے ان پر ایمان لانے کا اعلان، پھر ان سے آپ کی نصرت کرنے پر پختہ عہد لیا جانا، اس کا بھی قرآن حکیم نے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یہ یاد کرا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ ہم نے تمہیں کتاب و حکمت اور دانائی سے نوازا ہے، پھر ایک رسول تمہارے بعد آئیں گے جو ان تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تم سبھی کو ان پہ ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ نے سب سے پوچھا کیا تم اس امر کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم سب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
اور جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ تو ان قرآنی نصوص میں یا اس آیت آل عمران میں آپ کی ختم نبوت کے اقرار لینے کا بیان ہے، اور یہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عقیدہ ختم نبوت کی، اور اس نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت اور شرف ختم نبوت کا بیان ہے۔ پھر ان کے زمانہ بعثت کی بھی تعیین ہے، اور وہ یہ کہ وہ تمہارے سب کے آخر میں آئیں گے اور تمہارے سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو جو سب کی تصدیق کرے وہ وہی ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دیگر نہ آئے۔ اس طرح نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی، یعنی آپ مرتبہ نبوت میں انتہا پر ہیں، خاتمیت رتبی سے مراد یہ ہے، اور پھر آپ کی بعثت سب سے اخیر میں ہے، یہ آپ کی خاتمیت زمانی ہے۔ تو اس آیت کے اندر خاتمیت رتبی کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ منصب نبوت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، اور پھر خاتمیت زمانی کا بھی اعلان کیا کہ آپ کی بعثت سب سے اخیر میں ہے، کہ ان کے بعد کوئی شخص اس شرف نبوت اور اس منصب رسالت سے نوازا نہ جائے گا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو دعوی نبوت کرے گا میرے بعد وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت قتادہ اسے یوں روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے اور حضرت محمد رسول اللہ کے آخری ہونے اور آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کے نہ ہونے پر انبیاء حضرات علیہ السلام سے عہد لیا۔ پھر جب نبی خاتم کی بعثت ہو گئی تو ان کی خاتمیت کا خود قرآن نے یوں اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اپنے اس حلقے کو اور اس مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔